دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی. کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے، کعبہ کو ہی مٹانا ہے. ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا، کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی. آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیا، اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی اڑتی رہتی ہے. وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی ہے. اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی، مارتی تھی. اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا؟ ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو، کان کو لگا ہو، نہیں. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا ہو. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، گوشت نکلا ہوا، ہڈیاں نکلی ہوں، پر نکلے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے، چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت، اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس، اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں، ناخن اکھڑ گئے ہیں، اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا، حضور نے اس پر مسا کر کے دیا، وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا. اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی، دور فاروق اعظم میں بھی تھی، جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے، تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی ہوتی. یہ کیسے؟ رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تم تیر پھینک رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے انہیں نہیں قتل کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ایزدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے اور وہاں پر گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے. جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے، اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313، ہم تو 1000 کی تعداد میں، ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس، تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس، سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور باقی جان بچا کر بھاگے.
اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئی کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے, ہماری نہیں, ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے, صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے؟ لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے, اتر جاتے ہیں, مدد اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو, اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے, سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو, لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں, یہ ذریعہ ہیں. اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں, سازش کرتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف, پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی, ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے, جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے, اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے, تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے پناہ مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں, ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے آ جاؤ, تم مسیح آؤ ہمارے, تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا, اس کو کہا گیا تھا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو, عربوں کے جو حالات ہیں, اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری
عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا, اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا, اس وقت فارس تھا, اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے, مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب, اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں, ہماری فوج ڈری ہوئی ہے, یہ رہتا کہاں ہے, اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا, آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا, امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں, جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے, اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے, وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی, ایران کے بادشاہ کی حکومت یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی, عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا, یعنی مسلمانوں کو, وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا, بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو, تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا, اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب بات کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا, وہ کرسی بھی آئی, سب آیا. لیکن میرے عزیزو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں, اس کو کیا کیا جائے, مسجد نبوی میں محراب ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے, دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی, بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام, اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے, انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے ہیں, اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں. تم ہی ہمارے داتا ہو, تم ہی ہمارے ماتا ہو, سب کچھ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ایک بات دیکھ لینا, جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے, وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض, قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض. ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا, دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی, اور دوستی ایسی تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں, دونوں کا اتحاد تھا. اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا. وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے, لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا, نہیں آ پاتا تھا. تو شیر نے کیا چال چلی, ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا, لال بیل سے دوستی کر لیا, اور اس نے کہا
کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، کچھ نہیں، پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، میں راجا اور تو وزیر میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا، اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی، کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے، تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی، اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا۔ شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا، لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید